مشکل میں ہوتی ہیں، عالم برزخ کے سفر میں تکلیف میں ہوتی ہیں، پیاسی ہوتی ہیں، بھوکھی ہوتی ہیں، تو جب یہ فرشتے اس ہدیے کو لے کر ان کی طرف جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کون ہے جو اس مشکل میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو اس وقت ملائکہ ہر روح کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے 2 رکعت نماز ہدیہ بھیجا ہے۔ تو روایت کے لفظ بڑے عظیم ہیں، جتنی روحوں کو آپ نے ہدیہ بھیجا ہے وہ سب روحیں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے اللہ اس کی زندگی لمبی کرنا، کوئی کہتی ہے اللہ اسے کوئی تکلیف نہ دینا، کوئی کہتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پانا، یعنی تمام جو روحیں خوش ہوتی ہیں وہ اس انسان کو دعا دینے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو شب جمعہ تو کم از کم 2 رکعت نماز ہدیہ تو بھیج دو۔ اس پہ کون سا وقت لگتا ہے؟ پہلا کام یہ کرو۔ ہم کیونکہ غفلت میں ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورہ انبیاء 17واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا حساب کا وقت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غافل اتنے ہیں کہ مجھ اللہ سے بھی منہ موڑ چکے ہیں، ان کو اپنی موت ہی یاد نہیں ہے، یہ خدا سے بھی منہ موڑ چکے ہیں۔ ہم غافل پڑے ہیں، اللہ اکبر، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اور مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ میٹھی نیندوں میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیندوں میں سوئے ہوئے ہیں، جب موت کا تھپڑ لگے گا پھر یہ جاگیں گے کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہ توبہ کا وقت ہوگا، نہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کا وقت ہوگا، نہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا وقت ہوگا۔ وہ وقت تو جب مر جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو لہٰذا انسان اس دنیا میں رہ کر غفلت سے جاگ، اور غفلت ایسی بری صفت ہے کہ خود خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الغافلین، میں اللہ کبھی غفلت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اے غفلت کی نیند سونے والو، اے دنیا کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھنے والو، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ بڑی عظمت والی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کم از کم اپنے لیے بھی اعمال کریں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہدیہ بھیجیں۔ تو پہلا ہے 2 رکعت نماز۔ دوسرا کام کہ اس رات اپنے مرحومین کے لیے کچھ صدقہ دینا۔ صدقہ کتنا دیں؟ جتنا آپ کی استطاعت ہے۔ آج شب جمعہ کم از کم اس غریب کے گھر میں فقط 2 روٹیاں پہنچا دیں، جس کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوں، اور ان کا اجر بھی آپ اپنے مرحومین کی طرف بھیج دیں، وہ بھی خداوند منان ان کو دے دے گا۔ میں یہاں ایک واقعہ آپ کو عرض کروں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ پہلے دور میں بادشاہت ہوتی تھی، ایک گورنر تھا، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا گورنر بن گیا۔ اب وہ گورنر بیٹا عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ کافی سارے مردے ہیں، کئی آگے بھاگ رہے ہیں، اور میرا والد کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، باقی سارے بھاگ رہے ہیں، میرا والد کبھی گر رہا ہے اور کبھی اٹھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ بابا جان یہ کیا وجہ ہے، باقی چل رہے ہیں اور آپ کبھی گرتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں؟ تو عظیم جواب دیا اس کے والد نے، کہتا ہے بیٹا یہ سارے زندہ ہیں، میں مردہ ہوں،
اس نے کہا ابو جان یہ سارے کے سارے مردہ ہیں، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور میں مردہ ہوں؟ تو اس باپ نے جواب دیا بیٹا یہ زندہ اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے والے زندہ ہیں، میں مردہ اس لیے ہوں کہ میرے پیچھے رہنے والے مر گئے ہیں۔ تو اس نے کہا ابو میں تو زندہ ہوں۔ فرمایا نہیں تو زندہ ہے لیکن میرے لیے مر چکا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ اگر تم زندہ ہوتے تو کبھی کبھار تو مجھے کچھ بھیج دیتے، کوئی 5 مہینے 6 مہینے 1 مہینے کے بعد تو ایک لقمہ مجھے بھیج دیتے۔ میں تو ایسا ہوں جیسے میرے لیے سب مر چکے ہیں کہ مجھے کوئی ایک لقمہ بھی بھیجنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کی حالت پر رحم کریں، اپنے والدین کی حالت پر رحم کریں۔ آج کسی کے لیے کچھ کرو گے تو کل تمہارے لیے بھی کوئی کچھ کرے گا۔ اگر آج ہم دنیا کی غفلت میں غافل ہو گئے اور اپنے مرحومین کو بھول گئے تو کل آنے والے کل ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا، ہمیں بھی ایسے اولادیں بھلا دیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو شب جمعہ عظمت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو چاہیے کہ انسان صدقہ دے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور تیسرا کام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ تو یہ تھے جمعہ کی رات کے حوالے سے 2-4 گزارشات کہ شب جمعہ انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، اپنے مرحومین کے لیے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خزانہ جمع کرے۔ تو ہمارا موضوع چل رہا تھا مناجات شعبانیہ۔ مولا امیر المومنین نے شعبان کے مہینے میں جو مناجات ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ہم ان کی شرح بیان کر رہے تھے، تو آج وہ بھی ہمارے اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں مناجات شعبانیہ میں، الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اے اللہ اگر تو مجھے محروم کر دے تو کون ہے جو مجھے رزق دے گا۔ بہت بڑا عظیم جملہ، محروم کر دے تو کون ہے جو مجھے رزق دے گا۔ رزق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک رزق مادی اور ایک رزق معنوی۔ رزق مادی جو ہم دنیا میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ رزق مادی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تمام کے تمام پیسہ ہے، زمینیں ہیں، عہدے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، رزق مادی۔ رزق معنوی کیا ہوتا ہے؟ علم رزق معنوی ہے، تقوی رزق معنوی ہے، آبرو، عزت، ٹھیک ہے جی، یہ تمام کے تمام معنوی رزق ہیں۔ ایک مادی رزق ہے جو ہمارے وجود کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک معنوی رزق ہے جو ہماری روح کے لیے بنایا گیا ہے۔ دونوں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دونوں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق اگر دیکھا جائے تو جو مادی رزق ہے وہ ہے دنیا، دولت، اور معنوی رزق ہے علم۔ معنوی رزق تا قائم قیامت باقی رہتا ہے، اور مادی رزق جو ہوتا ہے وہ انسان کے چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ معنوی رزق کی طرح متوجہ ہو، مادی رزق کی طرح متوجہ نہ ہو۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 12واں پارہ، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
व